الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار درس قرآن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہم سورۃ ہود کی آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 انشاءاللہ اس درس میں پڑھی جائیں گی اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور غور سے پڑھنے کی اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 12 سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَدَاعِكٌ بِهِ صَدْرَكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلِكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور کیا آپ وحی کے بعد اس کو کسی کو ترک کر دیں گے، کسی کو ترک کرنے والے ہوں گے. وَدَاعِكٌ بِهِ صَدْرَكَ، کہ آپ کا دل اس سے تنگ، یعنی کفار کے رویے سے، کفار کی تانہ زنی سے آپ کا جو دل ہے وہ تنگ ہو گیا ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں، یقول، کہ کون ہی نازل ہوا آپ کے ساتھ خزانہ تاکہ آپ سب کو درہم و دینار بانٹ دیتے. اب دیکھیں شیطان کا کہ بھائی نبی ایسا ہونا چاہیے جو ہمیں پیسے دے. اور یہ ہیومن نفسیات ہے کہ لوگ لالچ کی خاطر رائے بدل دیتے ہیں. اور جا عمل کن، جا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا تاکہ آپ چلتے ہوتے تو کبھی سایہ ہو رہا ہے کبھی راج، یعنی ایک غیر موافق الفت، یعنی موافق الفطرت اور غیر عادی چیز آپ کے ساتھ ہوتی تو ہم تب آپ کو نبی مانتے. یعنی یہ ایک، حالانکہ اگر ایسی چیز ہوتی تو وہ خوف سے قریب بھی نہ آتے اور بھاگ جاتے، کہتے یہ کیا ہے، لیکن ایک بہانہ بنایا. انما انت نذیر، فرمایا میرے نبی آپ تو ڈرانے والے ہیں، آپ ان کے اعتراضات پہ گھبرائیں مت. واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہر چیز کا نگہبان ہے، وکیل ہے، آپ کا ذمہ دار ہے، یعنی آپ کی سلامتی کا ذمہ دار ہے، آپ کی کامیابی کا بھی ذمہ دار. تو یہ جو درس ہے یہ ہر اس بندے کے لیے جو نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے تو اسے اعتراضات پہ گھبرانا نہیں چاہیے، بشرطے کہ کام صحیح نیکی کا، اخلاص کے لیے ہو، ذاتی فوائد کے لیے نہیں. ذاتی فوائد کے لیے ہوگا تو پھر اس کا بھی ذکر آگے آیا ہوا ہے. اور یعنی دوسرا یہ ہے کہ اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے نیکی کاموں میں. مثلا آپ نے کہا ہم نے راستہ بنانا ہے، کوئی کہتا میں راستہ بنانا نہیں دینا، تو آپ اس میں جنگ نہ کریں. آپ اسے کہیں کہ بھائی دیکھو سب کا فائدہ ہے، مانتا ہے تو مانے، نہیں مانتا نہیں مانے، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. تشدد اس سے منع کیا گیا، کیوں؟ آپ نے وما علینا الا البلاغ، یہ ہمارا آپ کے پر جو مبلغ ہے اس کا کام پہنچانا ہے، آگاہ کرنا ہے. حکومتیں اعلانات کر کے، گزٹ نوٹیفیکیشن کر کے، اشتہارات دے کے، سائن بورڈ کر کے آپ کو بتا دیتی. سڑک کے اوپر سائن لگی ہوئی ہیں، کیا علامات ہیں، ایک سمجھ زبان ہے، آپ پڑھیں، آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑے، یہ اس میں چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں. آگے ام یقولون افترا ہو، پھر وہ آپ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں قرآن انہوں نے خود گھڑ لیا، افترا کر لیا ہے. ہم کہتے ہیں نا جھوٹی بات کو افترا کہتے ہیں. قل فاتوا بعشر، قل فاتوا بعشر سور مثلہ، قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوه من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. فرمایا کہ کہتے ہیں خود گھڑ لیا گیا کہ 10 صورتیں، سورن جو ہے اس کی 10 صورتیں آپ لے آئیے، اس جیسی بنا کے گھڑ کے، مفتریات اسی طرح کی بنا کے گھڑ کے آپ لے آئیے. تم کہتے ہو نا یہ قرآن انہوں نے گھڑا ہے، یہ ان کی پروڈکٹ ہے، تم ایسی پروڈکٹ بنا کے لاؤ، تم بھی تو انسان ہو، بڑے فصیح بلی ہو. اور پھر اس میں تم کیا کرو، اس کام کے لیے مدد کے لیے بلاؤ اللہ کے علاوہ جس کو تم چاہتے ہو، جس کی تم طاقت رکھتے ہو. سب کو، دوستوں کو بلا لو، ساتھیوں کو بلا لو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. بے شک اس چیلنج کو کہو، قبول کرو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ آپ کی اس بات کو جواب نہ دے سکیں، قبول نہ کر سکیں، چیلنج کو مان نہ سکیں، مقابلہ نہ کر سکیں، تو کیا ہوگا؟
فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ کہ یہ جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے یہ اللہ کے علم سے اترا، یعنی اللہ کا ہی کلام ہے، اللہ کا ہی پیغام ہے۔ وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ بے کہہ دی کہ نہیں ہے مگر عبادت کہ وہی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ تم کفار مکہ کیا تم پھر مسلمان بنو گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کیا جب یہ تم یعنی یہ شکست کھا گئے اس مقابلے میں تو کیا آپ اس کو بات کو مانو گے؟ مطلب یہ تھا حضور کو بتانے کا کہ یہ ضد کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کا مقصد ضد ہے، ضد کی وجہ سے یہ ساری مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کو اپنا کام تبلیغ کرنا ہے، دعوت کرنا ہے، ان کو بتانا ہے، آگے شیطان نے بھی کام کرنا ہے۔ یہ آپ نے اپنا کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا وکیل ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اگلی آیت اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے لوگ بات نہ مانیں تو پھر کیا کیا جائے۔ اس کا میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تشدد ہمیں کس طرح نہیں اپنانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے پڑوسی سے بڑا تنگ ہوا، میں کیا کروں؟ پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں، اور یعنی اتنے حقوق ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جبریل نے اتنی تاکید کی کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ اس میں وراثت میں ایسا دے دے گا۔ اور یہ تورات اور انجیل میں بھی ہے بڑا، یعنی جو 10 کمانڈمنٹ تھی ان میں پڑوسی کے حق کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس سے گزارش بھی کی ہے، دوسرے سے بھی کیا، وہ تو اب کیا کروں؟ اب حضور نے اس سے کہا جو طریقہ بتایا ہے، یہ حضور میں سے کہتا ہوں کہ دنیا کے عظیم لیڈر ہے، آپ احادیث پڑھیں، ان پہ غور کریں۔ بدقسمتی سے ہمیں احادیث پڑھائی جاتی ہیں لیکن ان کی جو اندر ان کا میسیج ہے وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا۔ ہم بس امتحان کے لیے اس طرح نہیں پڑھتے ہیں، کوئی لٹریچر والا جو بھی چیز اردو میں آپ کے 80 نمبر 90 نمبر آ گیا لیکن آپ کو ادب کا ذوق نہیں ہے، ادب جو شعر آپ پہ اثر نہیں کرتا، تو ہم اس کو سمجھا کریں۔ حضور نے جو اس کو ٹیکنیک بتائی ہے وہ ہماری جو مینجمنٹ یا مارکیٹنگ یا اپنے ایریا آف انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے یا افیکٹو کمیونیکیشن کے لیے بہترین چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ ایسا کرو، تم اپنا گھر کا سامان باہر رکھ دو، سامان ایسا سے باہر رکھو، ایک دن تھوڑا رکھو، دوسرے دن تھوڑا رکھو۔ لوگ پوچھیں گے بھائی کیا بات ہے، آپ کہیں یار میں اس گھر کو چھوڑ رہا ہوں، کہ کیوں چھوڑ رہا ہوں؟ اس کے بھائی مجھے میرا دوست جو میرے پڑوسی جو تنگ کرتا ہے۔ اس صحابہ نے ایسے ہی رکھا تھوڑا، 1-2 بندوں نے پوچھا، پھر 3 بندوں نے پوچھا، تیسرے دن زیادہ بندوں نے پوچھ لیا، حتیٰ کہ ساری جو بات تھی وہ اس طرح ہو گئی کہ بھائی پڑوسی جو تھا اس کے اوپر اتنا سوشل پریشر پڑ گیا کہ اس کو ریئلائز ہوا کہ بھائی مجھے اپنا رویہ چینج کرنا چاہیے۔ اگر یہ بندہ کمزور ہے، یا بندہ شریف ہے، یہ بندہ اچھا ہے، یا بندہ میرے ساتھ شدت سے مقابلہ نہیں کرتا ہے، تو جو مجھے شیطان کہہ رہا ہے کہ تم چڑھتے جاؤ، یہ اس میں میری ناکامی۔ تو پھر اس نے اس سے معذرت کی کہ بھائی میں یہ جو رویہ جس تم مجھے اعتراض ہے یا جو پرابلم ہے میں وہ نہیں کروں گا۔ اچھا جب بندہ یہ اپنا بات کرے گا نا، اس میں دونوں بینیفٹ ہیں۔ ایک بندہ بات کرنے کا یہ بینیفٹ ہے کہ جو مدعی اگر جھوٹا ہے جب وہ بات کرے گا تو لوگ اسے کہیں گے نہیں بھائی یہ تمہاری بات بھی ٹھیک نہیں ہے، تم اس کو اپنا رویہ اپناؤ۔ تو جو شیطان اس کو ورغلا رہا ہے ضد کی صورت میں وہ ختم ہو جائے گی۔ ادھر جو اس کا ساتھی ہے، مخالف ہے، اس کو لوگ کہیں گے کہ بھائی تم بھی غلطی ہو۔ تو دونوں میں جو اصلاح کی جو کیفیت پیدا ہوگی تو اس میں ریکنسیلیشن کی یا معاملے کے حل ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو میں بتا دوں حضور کی احادیث ہیں، ان میں بیسٹ مینجمنٹ ٹیکنیک یہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ ظالم کی مدد کرو کہ اسے کہو کہ تم ظلم کر رہے ہو، رکو، اور مظلوم کی مدد کرو کہ بھائی اس کی مدد کرو۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر بری باتیں ہوتی ہیں جو عوامت الناس کی تکلیف دے ہیں، بھلے سے ان میں کوئی تھوڑی بہت اچھائی بھی ہو، یعنی کوئی نہ کوئی اچھائی تو ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نعرہ لگ جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک مطلب ملمہ بن جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو کہیں کہ بھائی اس نعرے کے پیچھے یہ نقصان ہے، یہ ملک کا نقصان ہے، عوام کا نقصان ہے، مخلوق خدا کا نقصان ہے، تو اس نعرے کے پیچھے یہ کام مت کرو، اس کو اور طریقے سے کرو۔ اور یہ اسی لیے جمہوریت ایک بہتر طریقہ ہے کہ 5 سال کے بعد اگر ایک بادشاہ بیٹھ گیا، آپ کے اوپر صدر بیٹھ گیا، اور اگر وہ اچھا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق برا ہے تو بھی ان کا اس کو ہٹا دو۔ یعنی اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اگر اسلام نے یہ کہا ہے کہ تم چنو، مشورہ کرو اور سلیکٹ کرو اور لوگوں کو الیکٹ کرو۔ سلیکشن بھی ہے، الیکشن بھی ہے، کیونکہ جب آپ کینڈیڈیٹ میں سلیکٹ کرتے ہیں
اور پھر کینڈیڈیٹ آ کے سلیکٹ کرتے ہیں اور وہ الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ لوگ اسے سلیکٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ اس مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو آپ ٹرمینالوجی کر سکتے ہو، 1 سال کر سکتے ہو، 3 سال کر سکتے ہو، 5 سال کر سکتے ہو، تاکہ پھر اس بندے کے اندر تکبر، نحوت، جو شیطان کے اثرات ہیں وہ نہ آئیں، اس سے بہتر کیا جا سکے. تو اس کا ایک آپ کے پاس حل موجود ہے، اس کے اوپر چلے. اب یہ جو ڈیولپڈ کنٹری ہیں ان میں جو چھوٹے بڑے مظاہرے ہوتے ہیں وہ ضد برائے ضد سے نہیں ہوتے، وہ ایک آبجیکٹو سے ہوتے ہیں. آبجیکٹو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ضد کرنے والے ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوں. بعض کا لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی تم بھی غلط ہو. تو جو حق کی بات ہے اس کو کرنا بہت ضروری ہے. اگلی یاد بڑی ہے ہمیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. فرمایا ومن کان، اور جو کوئی، یرید و چاہتا ہے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے. مثلا یہ کہتا ہے کہ یہی میٹھا ہے اگلا کسی نے نہیں ڈٹھا، سائیں یہ میٹھا ہے اگلا کسی ڈٹھا، لہٰذا یہ دنیا ہی بہتر ہے، میں اسے بھی مانتا ہوں، میں آخر شرات پہ نہیں جاتا، نہ میں مرنے کے بعد کے حساب پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا اللہ کا پیغام دیا، وہ غور و فکر نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں نہیں زندہ ہونا نہیں ہے، جس طرح آج کل کے سائنٹسٹ یا ایتھیسٹ کرتے ہیں. تو کہتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ یرید الحیات دنیا، وہی دنیا کی زندگی چاہتا ہے. پھر فرمایا وہ زینت ہوا، اور پھر اس کی زینت بھی چاہتا ہے. یعنی یہ نہیں کہتا کہ میں چپ کر کے رہتا بیٹھ جاؤں گا، نہیں کہتا نہیں میرے پاس گھوڑا بھی ہو، میرے پاس کار بھی ہو، میرے پاس رائس ہو، میرے پاس جہاز ہو، میرے پاس کارخانے ہوں، میرے پاس لوگ ماتحت ہوں، میری بات بھی مانی جائے، مجھے احترام بھی دیکھا جائے، میں اچھا رہوں. مطلب یعنی اس کی زینت بھی چاہتا ہے. نوفی الیہم، تو ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں، اس کو پورا کر دیتے ہیں. اللہ کی مہربانی دیکھی کہ خالق و مالک کہتے ہیں نہیں، میں اس کو محروم نہیں کرتا کہ مجھے نہیں مانتا، مجھ پہ یقین نہیں کرتا، حساب و کتاب کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، زندہ رہنے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتا، میرے نبی کو، میرے پیغام کو نہیں مانتا. نہیں، ہم اس کو پورا وفا ایسی سے بنا ہوئے، وفا کے میں نہیں پورا کرتے ہیں. اعمالہم فیہا، یعنی کیا پورا کرتے ہیں؟ جو ان کے اعمال ہیں ان کو اس دنیا کے اندر ہی پورا کر دیتے ہیں. فیہا، اب اس میں جو بڑی اہم چیز ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے، اور پھر آگے پتہ کہ پہلے فرمایا ارادہ، اس نے ارادہ کیا، یہ پہلا سٹیپ ہے. دماغ میں خیال آیا، خیال آپ کا انسان کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے، جس نے بھی دیا. اب خیال آیا بار بار ریپیٹ ہوا، اس کے ریپیٹ ہونے کے بعد آپ کا ارادہ بنا. اس لیے ایڈورٹائزنگ والے ریپیٹ کرتے ہیں نا اشتہار کو، تاکہ آپ کا ارادہ بنے. اس کا ارادہ بن گیا. اب ارادے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اس نے کہا آپ نے برائی کا ارادہ کیا تو میں آپ کو سزا نہیں دوں. سبحان اللہ. ہاں، کچھ علماء نے کہا ہے کہ مکہ شریف کے اندر بیت الحرام ہے، اس میں آپ برائی کا ارادہ بھی نہ کریں، کیونکہ وہ اتنی مقدس جگہ ہے کہ وہاں یہ خیال بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں اسلام کا اعلیٰ مقام، امن و سلامتی کی مذہب کا اعلیٰ مقام کہ حرم کے اندر آپ کو، یہ سورۃ انبیاء میں، یعنی سورۃ حج میں، کہ بھئی اس میں آپ خیال بھی نہ کریں. کچھ علماء نے کہا خیال ایسی چیز اس میں انسان کا بس نہیں، کیونکہ شیطان بہت بہت سخت ہے، اللہ نے اس کو بڑی پاور دی ہے. لیکن عمل نہ کرے، جو پکا ارادہ نہ کرے. کسی نے کہا پکا ارادہ نہ کرے، کسی نے کہا عمل نہ کرے. بہرحال اپنا اپنا معیار ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ نے یہاں کہا کہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کا اور دنیا کی زینت لینے کا، پھر میں اس کو کیا کرتا ہوں، اسے پورا کر دیتا ہوں، اس کے ارادے کو، اس کے اعمال کی وجہ سے. اعمالہم، یعنی عمل کرنا ضروری ہے، دنیا کے لیے بھی عمل کرنا ضروری ہے اور آخرت کے لیے بھی عمل کرنا ضروری ہے. جو لوگ سمجھیں کہ ہم صرف محبت سے، اللہ کی محبت سے بخشے جائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بخشے جائیں گے. دیکھیے شفاعت ان کو بھی ملی ہے، اور اللہ کے اللہ تو جو غفور رحیم بھی ہے اور جو کر سکتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے جو اصول بنائے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اس کو یہی تو جو قیامت کے وجود کا یہی تو مقصد ہے کہ عدل کو وہ پورا کرے. دنیا میں کئی لوگوں سے عدل نہیں ہو سکتا، تو اس کو وہ پورا کیا جائے گا. ہم سبحان اللہ. پھر یہ دیکھیں اللہ کی انسان سے عدل، دیکھو یہی وجہ ہے کہ معاشروں میں عدل بہت ضروری ہے. یعنی اللہ عدل سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہمیں وہ سخت سزا دے.
فرمایا وہ اس کو بالکل میں نے ایک سائڈ پہ کر دیا، اس کو میں نے قیامت کے لیے رکھ دیا. جو آپ یہاں عمل کریں گے میں اس کی انشاءاللہ آپ کو اس کا بدلہ دوں گا. آپ کو آپ کی ایفرٹ سے وہ ضائع نہیں جائیں گی. اس کا آپ کو پورا ریوارڈ ملے گا، جیسا بھی ریوارڈ ہے، پنشمنٹ میں ہے یا پرائز میں ہے، وہ دونوں میں ملے گا. وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. اگلی تھوڑی سی آیت بڑی خوبصورت ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. اب یہ جنہوں نے یہ صورت اپنا لی ہے، یہ ماٹو بنا لیا ہے، یہ ان کا مقصد ہے، دنیا میں تم کو سب کچھ ملے گا، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے لیس لہم نہیں ہے آخرت میں سوائے آگ کے، وہ جہنم میں جائیں. حصہ انہوں نے لے لیا. اب قیامت کے دن جو عدل ہوگا وہ حقوق اللہ کا ہوگا کہ بھئی آؤ، حقوق اللہ پورے نہیں کیے تو اپنی سزا بھگتو. وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهِ، ختم ہو جائے گا جو کچھ نہیں کیا. جو رنگ رلیاں منائیں، جو بڑے بڑے میں اس کے مطلب اچھائی بھی لوگوں نے کی ہوگی نا، جو اچھائیاں کی ان کا مطلب یہی مل جائے گا. جو انہوں نے کیا، ان کا دنیا میں جو کچھ کیا انہوں نے، یعنی ان کا قیامت دن ضائع ہو جائے گا. کیوں ضائع ہو جائے گا؟ کہ اس کا ریوارڈ وہ دنیا میں لے چکے ہیں، یعنی عدل ان کو مل گیا ہے. عدل کا جو فیز تھا نا، اس کا اپنا گیو اینڈ ٹیک کا وہ ہو چکا ہے. ان کی جو ایفرٹ کی ان کو اس کا ریوارڈ مل چکا ہے. وہ باطل ما کانوا یعملون، اور وہ جو انہوں نے اس دنیا میں کام کیا تھا وہ باطل ہو گیا یہاں، کیونکہ مقصد ان کا وہی تھا. اب مسلمان کو یہاں امتیاز ہے کہ اس کو جو تہاں تکلیف ملتی ہے، ریوارڈ نہیں ملتا، تو اس کو صبر کی وجہ سے قیامت کے دن ملے گا. لیکن یہ معاشروں کے لیے قانون نہیں ہے. جو معاشرے ہیں ان میں عامت الناس ہے، ان کو وہی دنیا میں دیتا ہے. یہ تو خواص ہیں اس کے، جن کے اوپر امتحانات آتے ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مومنین ہیں یا محرومین ہیں، کوشش کے باوجود بھی محروم رہے ہیں معاشرے کے اچھے ہونے کے. دیکھو اچھے معاشرے میں تو محروم افراد ہیں. اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار اسلام کے قانون یہ مسلمانوں پہ کیوں تکلیف آئی ہوئی ہے، تو ان کو اس آیت پہ غور کرنا چاہیے کہ بھائی اللہ نے جب بتا دیا ہے، اگر آپ جھوٹ، امانت اور دیانت اپنے معاشرے میں نہیں کر رہے ہیں، مسلمان ہو کے بھی نہیں کر رہے ہیں، یعنی امانت اور صداقت، یعنی جو ہے نا صداقت اور امانت اور دیانت ایک سمجھ لیں آپ. صداقت اور امانت بہت ضروری ہے. اور یقین کریں جو معاشرے دنیا میں کامیاب ہیں، خواہ انتہائی برفانی علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں، جہاں بھی علاقوں میں، وہاں لوگ خوشحال ہیں. ضروری نہیں کہ فی کس آمدنی $1000 ہو، $800 ہو، $2000 $3000 ہو، لیکن معاشرے خوشحال ہیں، لوگ امن میں ہیں، کوئی ملک سے بھاگنا نہیں چاہتا. لیکن اگر آپ ایسے ملک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں 90% لوگ کام چور ہیں، سر پہ ان پہ ڈنڈا ہے تو کام کرتے نہیں، کام کرتے ہیں، اور ہر بندے پہ ڈنڈا ہو نہیں سکتا، اور بعض کا ڈنڈا نگہبانی کرنے والے کرپٹ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں. جس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہمارے جتنے گورنمنٹ کے سپورٹ پروگرام ہیں ان سب کو جو گورنمنٹ افسر ہیں اس میں حصہ لے لیتے ہیں، اپنے مفاد میں استعمال کر لیتے ہیں، تو کرپشن بینیفٹ نہیں ہوتا. تو اس معاشرے میں ظلم، ناانصافی تاریخ کی ہے. رات تہجد پڑھیں یا حج کریں یا عمرے کریں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. افراد کو اس کا فصل ملتے رہے. اور اجتماعی معاشرے کو جہاں کرپٹ افراد کی اکثریت زیادہ ہے وہ معاشرہ تباہی کی طرف جائے گا. جہاں کم افراد کی ہے اس میں بھلائی اور اچھائی ہوگی. اور یہ چیز بڑی کلیئر ہمیں سمجھنی چاہیے. حضرت عمر بن خطاب سے میں ایک حدیث گزارش کر دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق ثمر ملتا ہے. جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کو اجر سے ملے. جس نے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کہ میری پروموشن ہو جائے گی، ہم اچھے ملک میں چلے جائیں گے، ہماری رہائش اچھی ہو جائے گی، جس سے لوگ امریکہ آ رہے ہیں، برطانیہ آ رہے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ اس کی ہجرت اس دنیا کی طرف شمار ہوگی. لہٰذا کوئی نیک عورت، خوبصورت عورت کے لیے کرے گا ہجرت تو اس کو اس کا ریوارڈ ملے گا. ایک اور حدیث بڑی خوبصورت حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ریاکاروں کو کہا جائے گا، اے ریاکارو، تم نے روزے رکھے، تم نے نمازیں پڑھی، صدقے دیے، جہاد کیا، قرآن کی تلاوت کی، مال اس مقصد کے لیے کہ تمہیں بھڑکائی جائے، کہ تمہیں نمازی کہا جائے، اور وہ تمہیں کہہ دیا گیا. تمہاری شہرت ہو جائے، وہ تمہاری شہرت ہو گئی. لوگوں نے پیسے مل جائیں، پیسے مل گئے. آج تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. جسے فرمایا نا کہ وباطل ما کانوا یعملون، اسی کی تفسیر ہے کہ وہ ان کو دوزخ کی آگ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر حضرت ابو ہریرہ اس تفسیر بیان کرنے کے بعد زار و قطار رونے لگے. تو ناظرین گرامی، سامعین حاضرین گرامی، ہمیں ان آیات سے سبق لینا چاہیے.
اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، محبت بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کا پیغام ہر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔